کے کیا جملے، یتیموں کے لیے حضور کا نوازنے کا کیا انداز ہے۔ فرمایا اسماء تو فکر نہ کر، انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا، قیامت کے دن بھی ان کا وارث بنوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ صاحب تفسیر ساوی اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ظاہری گناہ تو انسان کے یہ ہے نا، جیسے معاذ اللہ کسی نے قتل کر دیا، ڈاکہ ڈال دیا، بددیانتی کر لی، خیانت کر لی، اور باطنی گناہ یہ ہے کہ اس نے حسد کیا، تکبر کیا، بغض رکھا، بدگمانی کی، برا سوچا، اپنے دل کے اندر اس نے کینہ پروری کی۔ یہ سب وہ باطنی گناہ ہے جو انسان کے دل کو بگاڑ دیتے ہیں، اس کے باطن کو میلا کچیلا گدلا کر دیتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت، نفیس، پڑھے لکھے، صاف ستھرے، سمجھدار، اچھے گھرانے کے لوگوں کو یہ باطنی گناہ اس طرح کا بنا دیتے ہیں کہ وہ ایک خود غرض انسان بن جاتا ہے، اس کا رویہ انسانوں کے حق میں انتہائی بد اخلاقی کا ہو جاتا ہے۔ یہ جو باطنی گناہ ہے، یہ جو باطن کے میل کچیل ہے، حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ظاہری اعمال کا باطنی اوصاف کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ فرماتے اگر باطن خراب ہو جائے تو ظاہری اعمال بھی خراب ہو جاتے، اور اگر باطن اجلا ہو، خوبصورت ہو، صاف ستھرا ہو، عاجزی والا ہو، انکساری والا ہو، خیر خواہی والا ہو، اللہ کے بندوں کی محبت والا ہو، اچھی سوچ والا ہو، اس کے اندر یہ ساری خوبصورتیاں موجود ہوں تو پھر انسان کا باطن بھی سنور جاتا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہوتی۔ حسد کا سادہ معنی جو ہمارے ہاں کیا جاتا ہے وہ جلنا ہے۔ تو مجھے بتائیے جو آدمی جل رہا ہوگا وہ سکون کیسے پائے گا؟ بغض کا معنی دل پر کسی کے لیے بوجھ رکھنا بھی کیا جاتا ہے۔ تو جب اپنے دل میں کسی کے لیے بوجھ رکھا جائے گا، تکلیف محسوس کی جائے گی، تو کیا انسان قرار پائے گا؟ تکبر کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بڑا جانا، کسی کو چھوٹا اور حقیر سمجھا، تو جب ہر وقت آپ اپنی بڑائی ہی کے چکر میں پڑے رہیں گے تو کیا دل کو قرار آئے گا؟ تو یہ وہ باطنی اور روحانی مسائل ہیں جو سامنے والے کا تو شاید کچھ نہیں بگاڑتے، لیکن اپنے آپ کو وہ تکلیف میں، اذیت میں، پریشانی میں مبتلا کر دیتے۔ تو ان روحانی مسائل کی معرفت رکھنا، ان کا خیال رکھنا، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے وجود میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا، اگر وہ بگڑ گیا تو ہر چیز ہی بگاڑ دے گا، بگڑ گئی ساری چیزیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون سا لوتھڑا ہے؟ تو فرمایا وہ تمہارا دل ہے۔ اگر تمہارے دل کے اوپر میل کچیل ہو، بغض ہو، عداوت ہو، کینہ ہو، حسد ہو، تکبر ہو، بدگمانی ہو، تو سارے جسم کو بگاڑ دے گا، تمہیں شدید تکلیف میں مبتلا کر دے گا۔ لیکن اگر دل صاف ہو، اگر دل میں عجز ہو، اگر دل میں محبت ہو، اگر دل میں خلوص ہو، دل میں للہیت ہو، اگر دل کے اندر کسی کے لیے درد ہو، خیر خواہی ہو، تو پھر یہ دل باقی اعمال کو بھی سنوار دے گا۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دل ایک تنے کی طرح ہے، درخت کا جو تنا ہوتا ہے اس کی مانند دل ہے۔ اگر تمہارا دل صاف ہے تو پھر جو اوپر شاخیں لگیں گی تنے کے وہ بھی خوبصورت لگیں گی، پھول لگیں گے، پھل لگیں گے، توانائی ہوگی۔ لیکن اگر دل ہی بگڑ گیا ہے، پاک ہوئے تے پاک ہی ملدائی تے بنا پاکو پاک نہیں ملدا، سارے جسم دے تون دے نالوں اکو تو لے ٹکڑا دل دا۔ اور اقبال کہنے لگے دلے بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے۔ دل اگر صاف ہو، یہ جو باطنی ہمارے مسائل ہیں، یہ جو روحانی مسائل ہیں، جب تک ان کا ادراک نہیں ہوتا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے کہ جو مسائل ہیں نا علم قلب کے، دل کے جو مسائل ہیں، فرماتے ہیں یہ بھی فرض ہے ان کا سیکھنا بھی۔ کون سے مسائل؟ فرماتے ہیں جیسے تواضع سیکھنا، جیسے توکل سیکھنا، جیسے اخلاص سیکھنا۔
اس طرح باقی مسائل سیکھنا فرض ہے، یہ بھی سیکھنا فرض ہے۔ اور فرماتے ہیں جس طرح بہت سے حرام چیزوں کی معلومات ہونی چاہیے کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ منع ہے، یہ درست نہیں ہے، اس سے اللہ رسول ناراض ہو جائیں گے، اسی طرح جو محرمات باطنیہ ہے، یعنی تکبر ہے، ریا ہے، عجب ہے، حسد ہے، ان کی معلومات ہونا بھی ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اور پھر آگے چل کے آپ ارشاد فرماتے ہیں، عظیم روحانی پیشوا سلسلہ قادریہ کے عظیم روحانی بزرگ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح پنجگانہ نمازوں کی فرضیت جاننا ضروری ہے، اسی طرح حصول اخلاص کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ہر عمل کی صحت، ہر عمل کا ٹھیک ہونا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا اخلاص ہی کی بنیاد پر ہے۔ اگر اخلاص کی معلومات ہی نہ ہوں گی تو یہ وہ روحانی مسئلہ ہے، یہ وہ روحانی مسئلہ ہے جو تمام اعمال کو ضائع کر دے، اکارت ہو جائے گی کی ہوئی ہر ایک نیکی۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح حلال و حرام کا علم ہونا ضروری ہے، اسی طرح ریاکاری کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے۔ فرماتے ہیں بڑے بڑے عابد ہیں، بڑی بڑی بہترین عبادت ہے، پر اپنے دکھاوے کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے اس عبادت کو ضائع کر لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح ظاہری اعمال، ان کے فرائض، سنن، واجبات کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح انسان کے لیے خود بینی اور حسد کے مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ حسد تو اعمال کو کھا جاتا ہے جس طرح لکڑیاں کھا جاتی۔ یہ جو روحانی مسائل ہیں، یہ جو اندر پنپ رہے ہوتے ہیں، ربانی غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں تخصیص نہیں کہ یہ تکبر، حسد، بغض، عداوت صرف جہلاء میں ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ہوتا ہے۔ اس میں تخصیص نہیں کہ یہ صرف غریبوں میں ہوتا ہے، یہ امیروں میں بھی ہوتا ہے، یہ صرف نادانوں میں نہیں ہوتا، سمجھدار لوگوں میں بھی ہوتا ہے۔ ان اعمال کا جاننا، ان کا حساب کرنا، یہ بڑا روحانی موسم ہے رمضان المبارک کا۔ اس مقدس موسم کے اندر جہاں ہم اپنے ظاہری اعمال پر توجہ دیں گے، جس طرح ہم اپنے نماز کو ٹھیک کریں گے، وضو کو ٹھیک کریں گے، جس طرح زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اسی طرح روزہ ایک باطنی عمل ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے۔ تو روزے کے باطنی عمل کے ساتھ ساتھ ہم اپنے باقی اعمال پر بھی توجہ کریں کہ ہمارا دل کہیں حسد کا شکار تو نہیں، بغض کا شکار تو نہیں، عداوت کا شکار تو نہیں، بدگمانی کا شکار تو نہیں، عجب کا شکار تو نہیں۔ اگر دل کے اندر یہ ساری بیماریاں ہوں گی تو یاد رکھیے گا، سارے اعمال کے باوجود، ساری نیکیوں کے باوجود انسان نہ قرار پا سکے گا، نہ وہ نیکیاں اللہ کے حضور قبول ہوں گی، نہ اسے کوئی فائدہ ہوگا۔ اپنے ان روحانی مسائل کے حل کے لیے سب سے پہلے کوشش کی جائے، اپنے باطن سے ان قدورتوں کو، ان بیماریوں کو، ان چیزوں کو سب سے پہلے نکالا جائے۔ اگر دل صاف ہو جائے، دل پاک ہو جائے، دل طہارت والا ہو جائے، دل عاجزی والا ہو جائے، دل درگزر والا ہو جائے، دل خلوص والا ہو جائے، للہیت والا ہو جائے، دل اللہ کی محبت والا ہو جائے، رسول اللہ کی غلامی والا ہو جائے، تو پھر دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے، 14 طبق ساڈے دلے دے اندر اسی تمبو وانگو تانے۔ اور پھر تو کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ہم نے دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار۔ جب یہ ساری بیماریاں نکل گئیں، اب ہم نے دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار، بس ذرا گردن جھکائی، دیکھ لی۔ فرماتے ہیں کہ میں مزدور لینے گیا، بغداد کے چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے، میری ان مزدوروں میں سے ایک نوجوان بچے پہ نظر پڑی، بڑا کمزور سا وجود تھا لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا، ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ میں اس کے قریب گیا، چہرے بھی بڑا کچھ بتاتے ہیں نا، چہروں میں بھی بڑی رانائی ہوتی۔ فرماتے ہیں میں قریب گیا، میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو حضور مزدوری کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ چلو پھر، کہنے لگا نہیں میری کچھ شرطیں۔ میں نے کہا بتاؤ؟ کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 4 دینار دیہاڑی لیتے ہیں، میں 3 دینار لوں گا۔ میں نے کہا یار بھائی تو بڑی بہترین ہے، باقی بھی اس طرح کی رکھ لے۔ اس نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا لیکن جب اذان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنوں گا۔ تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے گھر میں کام کروں گا پر آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔
کہتے ہیں میں نے کہا یار تو بڑا عجیب ہے, شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں. کہنے لگا جی بہرحال میں شرطیں لگا کے جاتا ہوں. فرماتے ہیں میں اسے گھر لے آیا, کام میں نے اس کو بتایا تو جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے نا اس نے 2 گھنٹے میں کر دیا. ہمارے مزدور سگریٹ پینے میں بھی تو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں, وہ چائے پینے جائیں تو پونا گھنٹہ وہاں. ان کو بھی تو دیانتداری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نے معاہدہ کیا ہے نا جی تو پورا اترنا چاہیے نا. کہتے 2 گھنٹے میں. اب کام جب بندہ شروع کراتا ہے تو کام اور نکل آتا ہے. کہتے کام میں نے اس کو اور بتا دیا, وہ کرنے لگا. اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی باہر رستے میں, تو اذان ہو گئی زور کی. اس نے وہیں کدال چھوڑی کئی اور چلنے لگا. تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا برابر کر دو. کہنے لگے چپ کر جا, تیرے باپ سے بات ہوئی تھی, جب اذان ہوتی ہے تو میں کسی اور کی نہیں سنتا, صرف اللہ رسول کی سنتا ہوں. کہتے ہیں مسجد چلا گیا, نماز پڑھ کے آئے تو دوپہر کا وقت تھا. میری بیوی کہنے لگی اس کو کھانا کھا لے. کہتے ہیں ہم نے کہا کھانا کھا لو. تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہو, رمضان بھی نہیں تھا, نفلی روزہ رکھا. فرماتے ہیں شام ہوئی, میں نے 3 دینار دیے. تو میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. کہتے ہیں وہ چلا گیا. اگلے دن میں پھر لینے گیا اسے, کام کچھ اور نکل آئے. تو لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے, جب 3 دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ رسول کی ذکر میں گزار دیا کرتا ہوں. فرماتے ہیں جی اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا. میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا کہ کام اسی سے کرانا ہے. میں جب گیا تو میں نے کہا چلو. کہنے لگا میری شرطیں یاد ہے نا؟ اور میں نے کہا یاد ہے بھائی, ساتھ چل. فرماتے کام کرایا. 2-3 ہفتے وہ آتا رہا. ایک ہفتے میں گیا تو لوگوں نے کہا حضور آج نہیں آیا. کیوں؟ کہنے لگے بیمار ہو گئے. کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے اس میں رہتا ہے. فرماتے میں گیا, دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور آپ ہے, دروازہ کھلا ہے, آ جائیے. فرماتے میں اندر گیا تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوں؟ کہنے لگا حضور اللہ والے ہو, آپ نہیں آنا تھا, ورنہ امیر تو غریبوں کا پتہ لینے کوئی نہیں آتے. کہتے میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا, تیز بخار ہے, تپ رہا. جیب سے کچھ پیسے نکالے. کہنے لگا یہ پیسے رکھ لیں. ایک انگوٹھی نکالی. کہنے لگا حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا, ان پیسوں کا کفن خرید کے صبح جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا, اور جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے کے عصر کے بعد ہارون رشید کے پاس جانا. آپ اسے کہنا میں نے ملنا ہے, پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا. آپ اس کو آواز دیجیے گا کہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس. پھر وہ آپ سے ملے گا تو انگوٹھی دے دے, پھر آپ میری طرف سے فارغ ہیں. حضرت فرمانے لگے تیرا نام؟ اور کہنے لگا حضور وقت تھوڑا ہے, آج رات میں نے جانا ہے. بڑی لمبی معافی مانگنی ہے رب کریم سے, اگر مناسب سمجھے تو مجھے اپنے رب سے تنہائی کر لیں بھی. فرماتے ہیں میں آ گیا, پر اس کی باتوں نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا. فرماتے صبح بڑی مشکل سے سورج نکلا. میں گیا, دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا. اندر داخل ہوا تو خوشبوئیں میرا استقبال کر رہی تھی. جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا تو انتقال ہو چکا, ایسے جیسے کسی کا دیدار کر کے سوئے. کہتے میں تو 2 آدمی لے گیا تھا جنازے پہ, پر پتہ نہیں دنیا کدھر کدھر سے آئی, کہاں سے. اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینو روے گا, اپنا تے اپنا بیگانہ مینو روے گا. فرماتے میں تو 2 بندے لے گیا تھا, پر پتہ نہیں مخلوق کہاں سے آئی. جنازہ پڑا, دفن کیا. ہارون رشید کے پاس میں عصر کے بعد گیا. میں نے بلانا چاہا پر بادشاہ تھا, میری طرف دیکھا ہی نہیں. میں نے اس کو کہا تیری ایک امانت میرے پاس ہے. فرماتے ہیں مجھے کونے پہ لے گیا. کیا بات ہے؟ کمرے میں بلایا, میں نے انگوٹھی دی. ہارون رشید تو چیخے مارنے لگا, کہنے لگا انگوٹھی والا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو انتقال کر گیا. کہنے لگا مجھے قبر پہ لے جا. کہتے میں قبر پہ لایا تو وہ لیٹ گیا, تڑپ کے رونے لگا. میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا, نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو نے بتایا, یہ کون تھا؟ ہارون رشید کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا. میں نے کہا تیرا بیٹا اور مزدور؟
کہنے لگا حضور یہ حضرت داؤد تائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا، ان کا مرید تھا، مجھے روز کہتا تھا ابا تو نے بڑی دنیا اکٹھی کر لی ہے، مرتے وقت تجھ سے ٹانگیں سمیٹی نہیں جائیں گی، اتنا حساب نہیں تو دے سکے گا۔ میں اس کو سمجھا دیتا، اس کی اماں سمجھا دیتی، یہ روز ہمیں کہتا چھوڑ دو آ جاؤ اللہ رسول کی بارگاہ میں جھک جائیں، ہم ایک دن یہ چلا گیا، کہنے لگا پھر تمہارا رستہ اور ہے اور میرا رستہ اور ہے۔ یہ سونے کی انگوٹھی غلطی سے اس کے پاس رہ گئی، غلطی سے ہیرے کی انگوٹھی چلی گئی، کہنے لگا دیکھو میرے بیٹے نے آج وہ بھی واپس کر دی ہے۔ پھر تڑپ کے کہنے لگا ہارون رشید تھا تو یہ میرا بیٹا، پر میرا مرشد نکلا، میرا پیر نکلا۔ بھائی زندگی تو بڑی تھوڑی ہے نا۔ بابا صاحب نے کہا تھا اٹھ فریدہ ستے آ، اور داڑھی آ گیا ہی پور، اگا نیڑے آ گئے، پچھا رہ گیا ہی دور۔ اٹھ فریدہ ستے آ، خلقت ویکھن جا، متے کوئی مل جائی بخشیا تے تو ہی بخشیا جا۔ اٹھ فریدہ ستے آ، چاڑو دے مسیت، تو ستے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پریت، میرا رب ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ایک بات اور بڑی ضروری ہے، بڑی ضروری ہے، اور میرا دل کرتا ہے یہ تقریر روز کی جائے۔ اخلاق حسنہ کا کمال یہ ہے کہ خوددار رہ کے زندگی گزارے، عزت نفس کے ساتھ، یہ ہاتھ پھیلانا چھوڑ دے، یہ امیروں کی جیبیں دیکھنی چھوڑ دے۔ آپ یقین کریں کبھی بڑی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک اجتماع میں، ایک پروگرام میں گیا تو وہاں قاری صاحب نے ایک صاحب کا MPA صاحب کو بلایا ہوا تھا، تو کھانے کی میز پہ بیٹھے تو وہ علماء کو نصیحتیں کر رہے تھے، آپ لوگ یہ جمعہ پڑھایا کریں، آپ کو پتہ نہیں ہے لوگ کہاں چلے گئے، آپ لوگوں کو لڑائے نہیں۔ تو میں اس لیے خاموش رہا کہ اب انہوں نے فنڈ بھی دیا ہوگا، علماء بیچاروں کی مجبوری ہوتی ہے، جیب سے کہاں خرچ ہو سکتا ہے، اتنے پیسے نہیں ہوتے، کسی جگہ سے اب وہ نصیحتیں کرنے لگ گیا، آپ لوگ ان کو جمع کریں۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اگر خودداری ہو نا تھوڑے پہ گزارے کا تو پھر ان جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ جب ان سے کوئی تھوڑا سا آپ توقع رکھتے ہیں پھر یہ ظلم کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہنے لگا جی میں آپ کو مضمون دیتا ہوں اگلے جمعے کا، آپ نے اگلے جمعے یہ تقریر کرنی ہے، تو پھر میری بھی کئی دفعہ مجبوری ہے، کچھ رگیں ایسی ہیں جو نہیں سانس لینے دیتی، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، پھر کسے چارہ جو ہی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ تو کئی دفعہ مجبوری ہوتی ہے نا، اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں، تو وہ مطلب اس نے سمجھا کہ سارے ایسے، تو کہنے لگا جی پھر بولے آپ وعدہ کرتے ہیں، میں کیا چوری صاحب کی کم کر دے ہو، کہنا پانڈے بنانے، میں کیوں ہی بنایا کرو تیال نہ، یہ علماء کے معاملات میں مداخلت بند کر دے، آپ کو کیا پتا کیا موضوع بیان کرنا ہے، آپ علماء کو مشورہ دیں گے جائے کام کریں اپنا۔ کبھی کسی نے اٹھ کے پائلٹ کو مشورہ دیا ہے کہ جہاز صحیح چلا، اس کے پاس ٹریننگ ہے، وہ مرضی کرے گا، جس طرح کا اس کا دل کرے گا وہ چلائے گا۔ کبھی کسی نے بس کے ڈرائیور کو اٹھ کے مشورہ دیا ہے کہ یہ والا گیئر لگا، گاڑی یہ گیئر مانگ رہی ہے، آپ خدا کا خوف کریں، یہ 8 سال مدرسے میں پڑھا ہے، اس کو پتہ ہے اس نے کیسے کر کے دین چلانا ہے۔ اور علماء نے الحمدللہ علماء یہ جتنی آپ کو کہتے ہیں نہیں مولویوں نے کیا کیا ہے، تو میں نے کہا مسجدیں کم ہوتی ہے، قرآن سنانے والے زیادہ ہوتے ہیں، یہ علماء کی محنت ہے اللہ کے فضل سے۔ ہر مسجد میں اذانیں ہوتی ہے، جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، یہ علماء کی محنت۔ اور پھر میں نے ان سے قبلہ سے بھی عرض کی، میں نے کہا چھوڑ دے آپ ہمیں بلائیں، مسجد والا سپیکر چلائیں، اب کوئی بندوبست نہ کریں، آپ مسجد کی چٹانیاں بچھائیں، ہم کو محتاج ہے کہ ہمیں بہت زیادہ بندوبست ہوگا تو نوٹ گریں گے تو تب بھی تقریر ہوگی، یہ رسول اللہ کا دین ہے۔ اگر کفار مکہ کے مجمع میں کھڑے ہو کے اکیلے جناب ابو بکر صدیق مصطفیٰ کی شانیں بیان کر سکتے ہیں تو ہم بھی ہر جگہ کھڑے ہو کے بیان کر سکتے، کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے۔ Itan laki ilawaha تھوڑی نا خودداری، عزت نفس، یہ غریبوں کو مشورہ دے رہا ہوں، چھوڑ دے آپ چودھریوں کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا، کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ چھوڑ دو ان کی پرواہ کرنی، آپ ایک ایک بچے کو خود خرچ اٹھائیں، آپ خود دیکھیں ہم نے کیسے ان کو لے کر کے آگے جانا،
خودداری سے جیئے, عزت نفس. ایک بات مجھے بتاؤ, جس نے حرام کا مال کمایا ہے اور روزانہ چھوٹے گوشت سے روٹی کھاتا ہے, وہ زیادہ اچھا ہے یا جو حلال کھاتا ہے پر اچار سے کھاتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے؟ آپ عجیب بات کرتے ہیں میاں. میرے ابا جی سے ایک دفعہ میں نے پوچھا, ابا جی آپ کو پسند کیا ہے؟ کہنے لگے جدو پتر بھوک لگی ہوئے تو ہر شے پسند ہوندی ہے, تے نظر لگی ہوئے تو نخرے ہی ہوندے نے, اور دوپہر کو بھوک لگی ہو تو اچار بڑا چسکا دیتا ہے, کبھی کھا کے دیکھیں. شرط یہ ہے کہ بھوک لگی ہو. چٹنی کی جو لذت ہوتی ہے وہ اور ہوتی کوئی نہیں. آپ مہربانی کرے, گڑ سے بھی روٹی گزر جاتی. میں نے الحمدللہ خود پیار سے کھانا کھایا. میں دوپہر کو گھر آیا اسکول سے تو اماں جی سے پوچھا, اماں جی روٹی ہے؟ کہنے پتر کوئی نہیں. تو میں نے کہا میں نے کھانا کھانا ہے. تو اماں کہنے لگے بیٹے دو ہی حل ہے, یا تو میں کسی سے قرض لوں اور تمہارے لیے 2 ٹائم سالن پکایا کروں, اور یا پھر تم سیانے ہو جاؤ. تو میں نے کہا جی نہیں, آپ قرض نہیں لیں, آپ بتائیں کیا کرنا ہے. تو کہنے لگی تمہارا ابا کھا کے گیا ابھی ابھی پیاز کے ساتھ روٹی, گزر جائے گی. میں نے کہا آپ لائیں, انشاءاللہ گزرے گی, کیوں نہیں گزرے گی, حلق سے گزرے گی. کیا اس میں عرض ہے؟ آپ اپنی مٹی پہ چلنے کا طریقہ سیکھیں. کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. آپ چھوٹی مسجد میں گزارا کریں. آپ خودداری سے جیئے, عزت نفس حسن ہے زندگی کا, یہ اخلاق ہے میرے رسول پاک کا. پڑھو ترمذی شریف, حضرت صوبان بن مالک کو سامنے بٹھا کے نبی پاک نے فرمایا سجنا تجھ پہ پیار بڑا آ رہا ہے. حضور حکم کرے, اور میں حکم یہ ہے کہ ایک وعدہ تو میرے ساتھ کر, ایک میں تیرے ساتھ کرتا ہوں. یا رسول اللہ حکم کرے, تو نبی پاک نے فرمایا تو وعدہ کر, کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا, اور میں وعدہ کرتا ہوں رب تجھے بغیر حساب جنت عطا فرمائے گا. چھوڑ دنیا داروں سے مانگنا ہے تو رب سے مانگ, رب کے رسول سے مانگ. آپ یہ کیا بات کرتے ہیں بھائی؟ وہ ایک شاعر تھا نا, کبھی گزر رہا تھا پاس سے, تو یہ شاعر ناراض نہ ہو جائے, میرا بڑا اچھا شعری ذوق ہے. شاعر ناراض, کئی دفعہ شاعروں کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ قابل رحم ہوتی. وہ چادر سی اوڑھ لیتے ہیں بیچارے, اور سردیوں کی راتوں میں بھی چوکوں پہ بیٹھے رہتے ہیں. تو ایسا ہی کوئی شاعر بیٹھا تھا, تو ایک سیٹ گزرا تو اس نے 5 روپے نا پھینک دیے. وہ شاعر نے بلایا, اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی حالت بڑی عجیب تھی, تو میں نے کہا چلو خرچہ چل جائے گا. تو اس نے کہا اٹھا اپنے پیسے, میرا تو عشق میں یہ حال ہے, ورنہ میں کوئی سیٹھوں کا محتاج تو نہیں نا. اس نے ایک شعر کہا تھا, مجھے زندگی بھر رہ گیا, کبھی کبھی جب اپنی موج میں ہوتا ہوں تو اکیلا بھی پڑھتا رہتا ہوں. وہ شاعر اس سیٹ سے کہنے لگا یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں, یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو, یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینوں میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینوں میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول پڑھ پڑھ کے کھلتے ہیں صلی علی, کہہ رہی ہے یہ جھوم کر یہ باد صبا, کہہ رہی ہے جھوم کر یہ باد صبا. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینوں میں موجود ہے. جس نے لا